بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت نمبر 13 سے 18۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ انبیاء کرام نے جب اپنی قوموں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں ان کفار کے صدیوں پرانے ان کے باپ دادا سے آنے والے غلط عقائد پر زد پڑی، تو ان کفار نے انبیاء کرام سے بڑا بحث و تکرار اور بڑا جھگڑا کیا۔ دلائل کا تبادلہ تو بہرحال انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے درمیان ہوتا رہا، لیکن جب انبیاء کرام نے انہیں تقلید آبا کے متعلق اور بشر ہونے پر اعتراض کرنے کی باتوں کا جب انبیاء کرام نے انہیں مدلل جواب دے دیا، تو دلائل کے میدان میں تو انبیاء کرام کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انبیاء کرام کے پاس ایک تو آسمان سے آنے والی وحی ہوا کرتی تھی جو اللہ کی طرف سے ان کے اعتراضات کا جواب ہوتا تھا، اور دوسرا ان لوگوں کے پاس انبیاء کرام کوئی نہ کوئی معجزہ بھی لے کر آتے تھے۔ تو جب ان چیزوں کے سامنے دلائل کے میدان میں وہ بے بس ہو جاتے، تو پھر وہ انبیاء کرام سے وہی طریقہ اختیار کرتے جو ہر دور میں اہل باطل اہل حق کے خلاف طریقہ اختیار کرتے رہے۔
اور وہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دلائل کے میدان میں ناکام ہوئے، اب دھمکیوں پہ اتر آئیں، گالی گلوچ پہ، بد زبانی پہ، دھمکیوں پہ اتر آئیں۔ تو ان قوموں نے اپنے انبیاء کرام کو، نبیوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، تم اس دعوت سے جس سے ہمارے آباء و اجداد کے مذہب پہ اور ان کے عقیدوں پہ زد پڑتی ہے، تم نے اس دعوت سے باز آنا ہے کہ نہیں آنا؟ تم نے ہمارے معبودوں کی مخالفت کرنے سے اور ہمارے عقیدے کو برا بھلا کہنے سے باز آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اگر باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھنا، ہم تمہیں اپنے اس وطن سے، اس بستی سے قوت کے بل بوتے پہ، اپنی کثرت تعداد کے بل بوتے پہ یہاں سے نکال دیں گے، کیونکہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، قوت طاقت میں بھی، چودراہٹ سرداری میں بھی ہم تم سے آگے ہیں۔ تو پھر آپ اور آپ کے ماننے والے، ایمان والے تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہیں، آپ کی تعداد اور آپ کی قوت تو بہت کمزور ہے، تو ہم آپ کو یہاں سے قوت اور طاقت کے بل بوتے پہ، کثرت کی بنیاد پہ نکال دیں گے۔ تو یاد رکھو، یا تو تمہیں ہمارے دین کی طرف پلٹنا ہوگا، یا پھر تمہیں یہاں سے جلا وطن ہونا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے ان قوموں کی ان دھمکیوں کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان نبیوں کو آسمان سے ان کی تسلی کے لیے، ان کی تشفی کے لیے جو خوشخبریاں نازل فرمائیں، اللہ پاک نے ان خوشخبریوں کا بھی جواب دیا ہے کہ اے انبیاء کرام کی جماعت، تمہیں ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، اس رب کی طاقتیں، قوتیں تمہارے ساتھ ہیں، یہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ بہت جلد یہ تمہیں یہاں سے نکالنے کے دعوے کرنے والے خود ان بستیوں سے نکل جائیں گے ذلیل و رسوا ہو کر، اور تمہیں اللہ پاک غلبہ و کامرانی اور فتح عطا فرمائے گا، تمہیں یا تمہارے بعد آنے والے جو تمہارے فالوورز ہیں، تمہاری دعوت پر ایمان لانے والے تمہارے پیروکار ہیں، وہ غالب آ جائیں گے، یا تم غلبہ پالو گے اور یہ کافر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ پاک نے ان خوشخبریوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کافروں کو دنیا کے اندر بھی مغلوب ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، رسوا ہونا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی بتایا کہ پھر کل قیامت کے دن جو ان کی درگت بنے گی اور جو ان کو شدید ترین عذاب ملنے والے ہیں، وہ تو اس دنیا کی ذلت سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ان کفار، ان عقل کے دشمنوں کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ ان کے اعمال، ان کی نیکیاں جو کوئی تھوڑی بہت یہ کرتے ہیں نا، کوئی مہمان نوازی کر لی، کسی غریب کا کوئی بھلا کر دیا، کسی کو کوئی مشکل کے اندر اس کی مدد کر دی، رستے سے کوئی چیز ہٹا دی، کوئی بھی ایسا کام، تو اللہ پاک نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ ان کافروں کی وہ چند ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، وہ بھی ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے گندے عقیدے کی وجہ سے اور آخرت پر ایمان اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی اللہ پاک ان کو وہ نیکیاں اور ان کا صلہ عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور مثال کے ذریعے سے اللہ پاک نے سمجھایا ہے، ایک مثال دے کر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں،
کہ نبیوں کو ان کی قوموں نے کیسے دھمکیاں دی اور اللہ پاک نے کیا خوشخبریاں دی. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. لی سے کس سے کہا؟ رسولہم، اپنے رسولوں سے. لی حرف جار ہے. سے کس سے کہا؟ رسولہم، اپنے رسولوں. یعنی یہ رسول کوئی اکٹھے نہیں آئے تھے ایک دور میں، یہ رسول ایک ایک کر کے دو دو کر کے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے وقت پہ آتے رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے سارے رسولوں کی اکٹھی بات یہاں ایک سمری کے طور پہ بیان کی ہے. اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا اپنے رسولوں سے لَنُخْرِجَنَّ، نخرجو کا معنی ہے ہم نکالیں گے، اور اس کے شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، شاد والا نون جو ہے اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں. نون ثقیلہ تو دونوں کا معنی، لام کا معنی بھی اور نون ثقیلہ کا معنی بھی یقیناً، ضرور. تو دو دفعہ یقین کا معنی پیدا ہو گیا. لَنُخْرِجَنَّ، ہم ہر صورت نکال دیں گے، ضرور بے ضرور نکال دیں گے، کم تمہیں، یعنی بڑی ٹھوک بجا کے دھمکی دی. من ارضنا، اپنی زمین سے. من ارضنا، اپنی زمین سے، اور زمین سے مراد اپنا خطہ، اپنا علاقہ، اپنا ملک، اپنی بستی، اپنا علاقہ. او یا لَتَعُودُنَّ، یا تم لازمن واپس آ جاؤ گے. آدھا یعودو کا معنی ہوتا ہے پلٹنا. لا لفظہ پر لا شروع میں اور نون ثقیلہ آخر میں، پھر یقیناً کے اندر بہت زیادہ زور ہے. او یا لَتَعُودُنَّ، یا لازمن تم واپس آؤ گے، یا لازمن تمہیں واپس آنا ہوگا. فی ملتنا، ہماری ملت میں. ہماری ملت سے مراد ان کے اور ان کے باپ دادا کے خود ساختہ عقائد جو سال ہر سال سے چلے آ رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کرام پہلے نبوت سے پہلے کیا ان کی ملت میں تھے اور نبوت آنے کے بعد وہ توحید کی طرف چلے گئے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو واپس ہماری ملت میں آنا ہوگا، کیا انبیاء کرام پہلے ان کی ملت میں تھے، ان کے مذہب پہ چلتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. انبیاء کرام نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ملنے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کرتے، کبھی کفر نہیں کرتے، کبھی شراب، زنا، بدکاری، اس طرح کے جتنے کام ایک اللہ کا باغی، نافرمان اور کافر کرتا ہے نا، انبیاء کرام نبوت اور رسالت سے پہلے بھی یہ کام نہیں کرتے. اللہ پاک ان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں. پھر اس کا معنی کیا ہے کہ تمہیں ہماری ملت میں ضرور پلٹنا ہوگا؟ ایک تو اس کا معنی یہ کیا گیا ہے، اہل علم نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے انبیاء کرام ان کے خود ساختہ عقائد، پوجا پاٹ، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے ان پہ بولتے نہیں تھے، خاموشی سے اپنے کام سے کام رکھتے تھے. تو اب جب نبوت اور رسالت مل گئی، اب نبیوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی، بولنا شروع کر دیا ان کے خلاف، کیونکہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ملی تھی. اب ان کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے یہ ہمارے جیسے ہی تھے، یہ ہمارے ہی تھے. اس لیے انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا کہ تمہیں ضرور بے ضرور ہماری ملت میں واپس پلٹنا ہوگا. اور یا پھر اس کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان انبیاء کرام پر ایمان لانے والے کچھ لوگ بھی تو ان کے ساتھ ہی تھے نا،
اور وہ جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ تو پہلے کافروں کی ملت پر ہی تھے نا، تو یہ شاید ان کی وجہ سے کافروں نے کہہ دیا ہو کہ تم سب ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو ہر صورت میں ہمارے مذہب میں، ہماری ملت میں پلٹنا ہوگا، اگر واپس نہیں پلٹو گے پھر ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ہر صورت تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا ایک ہی صورت ہے پھر بچنے کی، یا لازماً تم ہماری ملت میں واپس آؤ۔ پس یہ تو ان کی دھمکی تھی، اب اللہ پاک کا جواب، انبیاء کرام کو تسلی، خوشخبری، پس اوہا وحی کی، الیہم ان کی طرف، انبیاء کرام کی طرف، اور ربہم ان کے رب نے، تو ان انبیاء کرام کی طرف ان کے رب نے وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ، شروع میں لام زبر لا لام تاکید، آخر میں نون ثقیلہ، نہلکو کی بجائے لَنُهْلِكَنَّ، ہم ضرور بے ضرور ہلاک کریں گے، ہم ہر صورت ہلاک کر کے چھوڑیں گے، الظالمین، ان ظالموں کو، ہم ان ظالموں کو ہر صورت ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ یہ انبیاء کرام کو، یہ ایمان والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم انہیں ہر صورت ہلاک کریں گے، ذلیل و رسوا کریں گے، اور ایمان والوں کو غلبہ اور عزت، عروج اور فتح عطا فرمائیں۔ وَلَنُسْكِنَنَّ، دیکھیے اللہ پاک کے وعدے، لام تاکید نون ثقیلہ، والا نسکنن، جیسے کافروں نے لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ نبیوں کو دھمکیاں دی تھی نا کہ ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، اللہ پاک نے بھی اس کے جواب میں تاکید کے ساتھ ہی انبیاء کرام کو خوشخبریاں دی۔ والا نسکنن، نسکنو تھا، نسکنو تو شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون مشدد، والا نسکنن، اور ہم ضرور بے ضرور آباد کریں گے، بسائیں گے، کم تمہیں، یعنی غلبہ و اقتدار عطا فرمائیں گے، الارض، اس سرزمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، اور یقیناً ان کے بعد جب ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے نا، تو تمہیں اس زمین میں ضرور آباد کریں گے، جیسے فرعون کو ہلاک کر دیا، سارے فرعونی ہلاک ہو گئے، تو بعد میں پھر سارے علاقے بنی اسرائیل کے پاس سے آ گئے۔ ذالک، یہ لفظ کے لیے ہے، یہ غلبہ، یہ اقتدار، یہ فتح، یہ نصرت، یہ عزت، یہ غلبے کس کے لیے ہیں؟ ذالک، ہلکا سا اشارہ کر دیا، ذالک، یہ لفظ کے لیے ہے، من، جو، ذالک لمن، یہ اس کے لیے ہے جو خافا، ڈرا، مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخافا، اور وہ ڈرا، وعیدی، اس کے آگے بھی چھوٹی آیت ہے جو حذف کر دی گئی۔ بعض اوقات آیات کے آخری الفاظ کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، ردم ہوتا ہے، ان کو ملانے کے لیے بھی یا حذف کر دی جاتی ہے۔ جیسے دیکھیے اس آیت کے آخر میں وعید، اگلی آیت کے آخر میں عنید، اس سے اگلی آیت کے آخر میں صدید، اس سے اگلی آیت کے آخر میں غلیظ، اس سے آگے بعید، اس سے آگے جدید، اس سے آگے عزیز۔ تو یہ ایک جو ردم ہے نا آیات کے آخر میں، یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے، آواز میں حسن پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس ردم کو بنانے کے لیے بھی آخر میں اگر کہیں چھوٹی آ ہے تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے وعیدی تھا اور اگلی آیت میں عنید، وعیدی تھا تو یا حذف کر دی گئی۔ ذالک لمن خاف مقامی،
یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وخاف وعیدی، اور میری وعید سے ڈرا، میری دھمکیوں سے جو میں نے وارن کیا تھا نا نبیوں کے ذریعے، یہ ڈر گیا کہ نہیں میں اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب نہیں دے سکتا۔ یہ ڈرتا رہا یا اللہ میرا حساب آسان کر دے، اور یہ کوشش کرتا رہا اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی۔ بہرحال یہاں تقوی اور اللہ کی خشیت اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین، یہ سب بنیادی اوصاف ہیں جو ایک مومن میں ہوتے ہیں۔ ایک تو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو یقین ہے، یہ پورے عقیدے کو ظاہر کر رہا ہے، اور پھر اللہ کا ڈر اور تقوی، یہ بھی تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر، جیسے اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں فرمایا نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ یہ اسی قسم کا انداز ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا۔ یہ اس کے شروع میں سین اور تا، الف سین تا است، یہ 3 زائد حروف لگے ہیں، جس کی وجہ سے ترجمہ مانگنے کا کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد فتح کا لفظ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ فتح نصرت، یا پھر اس کا معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ استفتحوا کا معنی فتح یا نصرت مانگنا بھی، یا فیصلہ مانگنا، ڈیسیژن بھی اور وکٹری بھی، اور یہ دونوں تقریباً ہم معنی ہیں۔ واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا یا مدد اور نصرت مانگی۔ کس نے؟ یا تو نبیوں نے یا پھر ان کافروں نے۔ کافر بھی تو کہتے تھے نا یا اللہ اگر یہ سچے ہیں نا تو یوں کر دے، ہم پہ پتھروں کی بارش کر دے۔ یا تو یہ کافر خود فیصلہ مانگ رہے، یا پھر انبیاء کرام بالآخر جب کافروں کے ظلم و ستم حد سے بڑھ جاتے تو انبیاء کرام بھی کہتے تھے نا متى نصر اللہ، یا اللہ بس کر اب ہماری مدد فرما دے۔ واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا، وخاب، اور ناکام و نامراد ہوا، کل جبار، ہر سرکش، عنید، سخت اناد رکھنے والا، سخت دشمنی رکھنے والا، کس سے؟ حق سے، حق والوں سے، توحید والوں سے، توحید سے۔ وخاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش سخت اناد رکھنے والا نامراد ہوا، یعنی ذلیل و رسوا ہو گیا جب اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ من ورائہ، اس کے پیچھے جہنم، جہنم ہے۔ ورائی، ورا کے قرآن مجید میں کئی معنی ہیں، آگے یا بعد، اور ورا کا معنی سوا بھی ہوتا ہے، سوا، علاوہ۔ من ورائہ، اس کے آگے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے بھی۔ جہنم، جہنم ہے۔ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے پیچھے جہنم ہے، یا اس کے آگے جہنم ہے، جدھر جائے گا آگے آگے نظر آئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ویسقا، اور اسے پانی پلایا جائے گا، فعل مجہول ہے، پیسو وائس۔ ویسقا، اور اسے پانی پلایا جائے گا، من ماء، ایسے پانی سے، شدید، جو پیپ ہے، پیپ، پیورلنٹ، اور وہ پلایا جائے گا، من ماء، ایسے پانی سے، شدید، جو پیپ ہے جہنمیوں کی، خون اور پیپ۔ یتجرع، وہ گونٹ گونٹ پیے گا، یتجرع، وہ گونٹ گونٹ پیے گا ہو سے۔ اللہ اکبر۔ یتجرع، یہ باب تفاعل سے ہے، تجرع یتجرع، اس کے اندر بھی بڑا اہتمام پایا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں وہ بمشکل گونٹ گونٹ پیے گا،
بڑا مشکل سے ایک ایک گھونٹ تھوڑا تھوڑا کر کے نگلنے کی کوشش کرے گا. ولا یکاد، اور قریب نہ ہوگا، یسیغ ہو، کہ وہ اسے حلق سے اتارے. گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کرے گا لیکن ایسے لگے گا کہ یہ حلق سے نیچے اترنے والا نہیں. لیکن پیاس کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ پینے پر بھی مجبور ہوگا، لیکن وہ اتنا کڑوا ہوگا اور اتنا کانٹے دار ہوگا پینے کا سامان، اور اتنا بدبودار ہوگا کہ اس کو گلے سے حلق سے نیچے اتارنا مشکل ہوگا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کے پاس موت، من کل مکان، ہر جگہ سے، ادھر سے بھی موت ادھر سے بھی موت، جہنم میں ہر طرف اس کی موت کا ساز و سامان ہوگا، ہر چیز میں موت کا سامان، جدھر دیکھے گا موت ہی کے اسباب. یہ مطلب ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اس کے پاس موت ہر جگہ سے آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مر جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے اسباب اور ذرائع ایسی ایسی چیزیں کہ جن میں سے ہر چیز موت کا سبب بننے والی. لیکن موت ایک دفعہ آ جائے پھر تو کام تمام ہو جاتا ہے، بندے کی جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن وہاں موت کہاں آنے والی ہے؟ موت کے لیے جہنمی ترسیں گے. وَمَا ہُوَ، حالانکہ نہیں وہ، بازر بھی، ہرگز یا کسی صورت، یہ ماں میں زور پیدا کرنے کے لیے بازر بھی کی پریپوزیشن ہے. وَمَا ہُوَ، حالانکہ نہیں وہ، بازر بھی کسی صورت، میت، مرنے والا، حالانکہ وہ کسی صورت مرنے والا نہیں ہوگا. وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے آگے یا اس کے پیچھے، عذاب غلیظ، ایک بہت سخت عذاب ہے، میسو پنشمنٹ، بہت ہی سخت عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا من، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آخری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مثال دے کے ان کافروں کے اعمال کے قیامت والے دن ضائع ہو جانے، راکھ کی طرح اڑ جانے سے تشبیہ دے کے اللہ پاک نے کافروں کے اعمال کی حقیقت کو واضح کیا ہے. مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. مثال الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، بی کا، ربہم، اپنے رب، بربہم، اپنے رب کا، جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کا، اپنے پرورش کرنے والے پروردگار کا انکار کیا. ان کی مثال، اعمالہم، ان کے اعمال، کاف زبر کا کی طرح ہیں، لائک، رمادن، اس راکھ، رمادن، اس راکھ، ایس، اشتدت، رمادن کے آگے تنوین تھی، آگے ملانے کے لیے اشتدت کے ساتھ ملانا تھا، اس لیے دال کے نیچے ایک زیر لگائی گئی اور دوسری زیر نون، چھوٹا سا نون جو ہے اس کے نیچے لگائی جاتی ہے. جب تنوین کو آگے ملانا ہو تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. کرمادن، اس راکھ کی طرح ہے، اشتدت، سخت چلی، بھی، جس پر، الریح، آندھی، ریح تیز ہوا کو کہتے ہیں، آندھی کو. اعمالہم، ان کے اعمال، کاف زبر کا طرح ہیں، رمادن، اس راکھ، اشتدت، سخت چلی، بھی، جس پر، الریح، آندھی، فی یوم عاصف، آندھی والے دن، ایک آندھی والا دن جس دن ہر طرف شدید آندھی چل رہی ہے.
اور ان کے اعمال کی مثال اللہ پاک نے راکھ سے دی ہے کہ راکھ کسی چیز پہ پڑی ہو اور سخت آندھی چلے، طوفان چلیں، تو کیا خیال ہے کہ یہ راکھ کسی کو نظر آئے؟ اس راکھ کا ایک ذرہ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح کی مثال اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں بھی دی ہے۔ کافر جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے بھی ہیں ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، بغیر ایمان کے، آخرت قیامت کے دن اجر ملنے کی امید کے بغیر، تو اللہ پاک نے مثال دی نا کہ ایک اونچی جگہ ہے اور وہاں پہ ایک چٹیل ہموار چٹان ہے، پتھر ہے، اس کے اوپر کیا پڑا؟ گرد پڑی ہے، راکھ ہے، مٹی ہے، ڈسٹ ہے، اور اوپر سے یہاں پہ تو فرمایا نا کہ آندھی چلے، اور وہاں فرمایا کہ زوردار بارش برسے، تو کیا اس بلندی پہ پڑے ہوئے پتھر کے اوپر جو تھوڑی سی مٹی اور گرد و غبار پڑا ہے وہ کسی کو نظر آئے تو پتہ نہیں چلے گا گیا کدھر؟ تو اس طرح ان کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ لا یقدرون، نہ وہ قدرت پائیں گے، مما، اس میں سے جو کسب انہوں نے کمایا، علی شیء، کسی چیز پر۔ وہ جو راکھ ہے نا، اس میں سے ایک ذرہ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اعمال کو قیامت کے دن ڈھونڈتے پھریں گے، لیکن کوئی ایک عمل بھی، کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ ذالک، یہ ہوا کی وجہ سے ترجمہ کریں گے یہ ہی، ذالک هو الضلال، یہی گمراہی ہے، البعید، بہت دور کی، یہی گمراہی ہے بہت دور کی۔ کفر اور شرک کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بھی ہلاک ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، جہنم کا ایندھن بنے، جہنم کے سخت عذابوں سے دوچار ہوئے۔ اس سے بڑی بلا کوئی دور کی گمراہی ہو سکتی ہے؟ یہ بہت دور کے بٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ، اللہ ہمیں جنت کی راہ پہ، توحید کی راہ پہ، انبیاء کرام کی راہوں پہ، روشنی کی راہوں پہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اسی پہ اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور اسی پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جہنم کے ہر قسم کے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔